ترکی میں الیکشن ہو گئے لیکن یہاں پر الیکشن نہیں ہو رہے. لوگ بہت ناراض ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیں ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا, اتنی تباہی ہوئی, لیکن وہاں پر الیکشن ہو گئے, لیکن ہمارے ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے. تو دیکھیں آپ ترکی میں تو نہیں رہتے, آپ یہاں پر رہتے ہیں. ترکی والوں نے الیکشن اس لیے کروائے کیونکہ ان کے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسہ تھا. ترکی میں الیکشن اس لیے ہوئے کیونکہ الیکشن کروانے کے لیے ان کے پاس سیکیورٹی تھی. ترکی میں الیکشن اس لیے ہوئے کیونکہ پولنگ ڈے پر ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے پاس لوگ موجود تھے. آپ کے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس الیکشن کروانے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے, اور پولنگ ڈے پر ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں. تو الیکشن کی جو بیسک ضروریات ہیں جب وہ آپ کے پاس ہیں ہی نہیں, وہ انگریڈینٹس آپ کے پاس ہیں نہیں, تو آپ کیسے الیکشن کروائیں گے؟ تو اس میں ترکی والوں نے الیکشن کروائے. بڑی فوٹیجز وائرل ہو رہی ہیں اور بہت پکچرز آ رہی ہیں, امیجز چل رہے ہیں, کیونکہ طیب اردوان 3rd ٹائم پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں. تو وہاں کے لوگوں کو ان کے مائنڈ سیٹ سے مسئلہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہمارے لحاظ سے تو طیب اردوان ہمیں تو بڑا اعتراض ہے بھائی, وہ ایک جہادی قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے, مسلم امہ کی وہ بات کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو بھی وہ جہادی بنانا چاہتے ہیں, اور ایک فنڈامنٹلسٹ قسم کا ان کا نیریٹو ہے. لیکن وہاں کے لوگوں کو ایسا نہیں لگتا. انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کروائیں, جس کو ووٹ پڑے گا وہ بن جائے گا. انہوں نے ان کو ووٹ ڈالے ہیں. 3rd ٹائم ایک ایسے بندے کو انہوں نے الیکٹ کر لیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں بندوں کو تولا نہیں کرتے, گنا کرتے ہیں, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ توڑ لو سب توڑ لو. انہوں نے کہا توڑ کے لے جائیں سب, میری پارٹی سے بندے توڑ کے لے جائیں اور میری پارٹی سے سب کو لے جائیں, لیکن اس کے فوری بعد الیکشن اناؤنس کر دیں. یعنی عمران خان الیکشن کی رٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے بعد, پرچہ پڑھنے کے بعد, وہ سب ان کو چھوڑ کے نہیں گئے, وہ سب لوگ ان کے پاس ہیں. تبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فوری بعد الیکشن اناؤنس کرتے ہیں, ورنہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا اب تو میری پارٹی ٹوٹ گئی, میرے پاس لوگ ہی نہیں, تو اب الیکشن اناؤنس کر دیے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرے پاس تو بندہ ہی نہیں. لیکن عمران خان کو یہ یقین ہے کیا کہ جتنے لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ اصل میں ان کو چھوڑ کے نہیں گئے, اور جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوگا, اور اگر عمران خان کو اس میں اجازت ملتی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی, یا ان کی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے, تو وہ جیت جائیں گے. یا پھر ان کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر یہ سارے لوگ ان کے پاس واپس نہ بھی آئے تو الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد وہ اگر کسی کھمبے کو بھی ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, کسی بانس ڈنڈے کو بھی ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے, تو ووٹ اسی کھمبے یا ڈنڈے کو پڑے گا. ان کو اس چیز کا یقین ہے, تبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ کام بھٹو کے دور میں ہوا تھا. بھٹو کے دور میں کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی اتنی مقبولیت تھی, ہمیں تو نہیں پتا اس وقت, لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جس وقت الیکشن ہوا ہے تو وہ اگر کھمبے کو کھڑا کر دیتا ایز اے کینڈیڈیٹ تو اس کو ووٹ پڑتا. عمران خان میرا خیال ہے کہ اب یہی ان کو یقین ہے اس بات کا. تو حالات جو ہیں وہ کچھ اتنے ٹھیک نہیں ہیں, لیکن عمران خان نے یہ جو بات کی, اور یہ جو ہم نے بات کی کہ الیکشن ترکی میں ہو گئے, یہاں پر نہیں ہوئے, تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن نیکسٹ ایئر بھی نہیں ہو رہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے, لیکن تجزیہ کیا جا سکتا ہے. عمران خان نے یہ ڈائلاگ کی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کریں, میں نے کمیٹی بنا دی ہے. تو یہ انہوں نے ایک بات اس لیے کی کہ ویسے تو ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں, دیکھیں یو ٹرن لیتے تھے, بہت زیادہ یو ٹرن لیتے ہیں. جب ان کو ڈائلاگ کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا, جب ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے تھا, جب اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا, جب اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھنا چاہیے تھا, تو انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. اب جب وہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کریں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بات بھی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ ایک ایسے کرائسس میں جو فارمر پرائم منسٹر تھا وہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ میں کمیٹی بنا دی ہے میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز, باقی ان کی اپوننٹس اور باقی سٹیک ہولڈرز نے ان کے ڈائلاگ کی درخواست کو مانا, یہ رد کر دیا. یہ ہماری مستقبل کی تاریخ کا حصہ ہوگا, جیسے کہ ہم پاسٹ کی تاریخ ابھی پڑھتے ہیں کہ کس نے کس وقت کیا کیا اور کون سی آپشن کو رد کیا. تو یہ انہوں نے اپنا تو حصہ پورا کر دیا تاریخ میں لکھنے کے لیے کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں. وہ بے شک ان کی جو بھی اسٹریٹجی ہے جو بھی ہے, لیکن لکھا ایسے ہی جائے گا. اچھا جی, اب کیا ہوگا اگر الیکشن اس سال تو نہیں ہو رہے, تو آگے کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں پاکستان میں
بہت بڑے بڑے کام ہونے لگے ہیں. آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, لیکن میں آپ کو یاد کروائی دیتی ہوں کہ اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں پاکستان کی جو کی ڈیزگنیشنز ہیں ان سب کے ریٹائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پر ایک تو یہ کہ اگست میں اس گورنمنٹ کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے گی اگست کے مہینے میں. 9 سپٹمبر کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے. 11 سپٹمبر کو ISI چیف کی ریٹائرمنٹ ہے. 16 سپٹمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ ہے, اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے. یعنی جتنی ایسی کی ڈیزگنیشنز ہیں ان سب کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد نئی اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں. ایک تو یہ بات. اگست میں جب اس حکومت کی ٹرم ختم ہو جائے گی تو کیا کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا؟ وہ کون سی ٹیم ہوگی جو نیکسٹ 3 منتھ یا پھر 6 منتھس, کیونکہ دیکھیں نیکسٹ ایئر تو الیکشن چلے گئے نا, تو اس کو کون سنبھالے گا اتنا عرصہ؟ وہ جو ڈیوریشن ہوگی نیکسٹ الیکشن تک, جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کب الیکشن ہوں گے, تو پھر کون حکومت کرے گا؟ اب جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر کیئر ٹیکر کوئی سیٹ اپ ہی ہوگا, اس کو کوئی اور نام دیا جائے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قومی حکومت ہوگی, اور قومی حکومت میں جو اس وقت PTI کے علاوہ لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے گا. PTI تو ہے ہی نہیں نا, تو PTI کو کیسے شامل کریں گے وہ؟ یعنی یہ کہ جہانگیر ترین کی بھی پارٹی جو آ گئی ہے اس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں, ان میں سے ایسے بھی ہوں گے قومی حکومت میں شامل ہونے والے, یعنی کہ یہ جو ابھی اگلے 2-3 اگست کے بعد جو سیٹ اپ بن رہا ہے اس کے اندر ایسے لوگ بھی عمران خان کو نظر آئیں گے جو ان کے دل پر بجلی بن کے گریں گے کہ جو ان کو چھوڑ کے گئے ہیں, وہ اس میں نظر آ رہے ہوں گے ایک ایسے ڈیزگنیشنز پہ کہ ان کو کوئی نہ کوئی منسٹری یا جو بھی وہ سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر وہ دے دیا جائے گا ڈیزگنیشن. تو وہ سیٹ اپ کتنے عرصے تک کامیاب رہتا ہے یا چلتا ہے؟ اب یہ بھی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ جو اس وقت ایک کرائسس چل رہا ہے, پولیٹیکل کرائسس, یا کیا موڑ اختیار کرتا ہے. یہ سب اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, نظر بند کر دیا جاتا ہے, ان کی پارٹی تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے, تو اگر تو وہ باہر چلے جاتے ہیں, کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, تو پھر تو آپ جتنا عرصہ مرضی چلائیں اگلا وہ جو سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد جب مرضی آپ الیکشن کروائیں. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں نے تو ابھی تک صرف جو میں سوچ رہی ہوں اس کے حساب سے میں نے تجزیہ کیا, اس کے اور بہت سارے آپشنس ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہیں وہ مجھے اسی وقت ابھی تک یہی نظر آیا. اچھا جی, ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے خدیجہ شاہ کی, اور وہ ویڈیو ہے کہ جس میں وہ پرچہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ معافی مانگ رہی ہیں کہ مجھے معاف کر دیں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے PTI سے وغیرہ, وہی والی وہ جو ایک پریس کانفرنس نہیں کر رہی, وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایسا کر رہی ہیں. تو اس پہ یہ ہوا کہ خدیجہ شاہ نے معافی مانگ لی ہے اور وہ جیل سے رہا ہو گئی ہے, تو وہ ویڈیو غلط ہے. I, like all Pakistanis, have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shohada monuments. I myself belong to an army family, having grown up in different cantonments. It is heartbreaking to see all that has transpired. I am also regretful of my own tweet on Twitter, where I tweeted inappropriate remarks about our High Command. It was a tweet I did in the heat of the moment, which I deleted within an hour as well. I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. My desire is for all the nation to come together and heal. وہ ابھی تک جیل کے اندر ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جس سیل میں ہیں اسی کے اندر وہ بھی ہیں, یہ بات بھی سامنے آئی. تو دونوں بہنیں رل مل کے گزارا کر رہی ہوں گی, اور وہاں پر جو ہے وہ کہتے نا کہ ایک ساتھ وہ مل جائے تو کوئی باتیں کرنے کے لیے کوئی بندہ مل جاتا ہے. پریزن وین میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو کیا کوئی سائیکالوجی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے خدیجہ شاہ کو؟ دیکھیں ابھی تو ان کو آئے ہوئے میرے خیال سے 2-3 دن ہوئے ہیں ہمارے پاس. اس طرح کی سائیکولوجیکل ایویلویشن کے لیے وی نیڈ مور ٹائم. اگر ہمیں ایسا لگے گا تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم دے آر پریزنٹ دے آر اراؤنڈ دا کلاک. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی مسٹ مینشن ہیئر اسپیشلسٹ گائنیکالوجسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں. اچھا میڈم, ان کے جو اہل خانہ ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پراپر انتظامات نہیں ہیں. آپ کیسے سیٹسفائی ہے کیونکہ آپ ہر خواتین سے جا کے اندر ملیں؟ بالکل سیٹسفیکٹری یہاں پہ فیسلٹیز موجود ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ لائبریری تک موجود ہے, اور ان خواتین کو وہاں پہ بکس بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. وہ یہاں پہ اسٹڈی بھی کر رہی ہیں اپنی مرضی سے, جو بک لے کے پڑھنا چاہتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. میں نے جیسے بتایا میڈیکل فیسلٹی موجود ہے, لائبریری موجود ہے,
अच्छा पानी साफ फिल्टर्ड वाटर मौजूद है, उनको बेडशीट अच्छी साफ प्रोवाइड की जा रही है। इवन अगर कोई क्लोथ्स समटाइम कपड़े वगैरह किसी को ज़रूरत पड़ी है तो हमने वो यहाँ पे मंगवा के दिए हैं, उसकी भी इन्वेंट्री मौजूद है। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके ख्याल से वो बिल्कुल झूठ है और अंदर से ऐसी कोई देखिए बात अब ख्याल की बात नहीं है, अब मैं अंदर से फिजिकली यहाँ से हम लोग होके आ रहे हैं, सो अब ख्याल की बात नहीं है, दिस इज फॉर द फैक्ट एंड ऑन द रिकॉर्ड। आजकल जो है वो रहाई की कीमत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप मुलाकात करके आई हैं खवातीन के साथ, किसी ने हमादगी का इजहार किया है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए इस मौजू पे तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, ये मौजू था ही नहीं क्वेश्चन, ये बिल्कुल हम लोगों की बात हो रही है कि क्या खवातीन की फैसिलिटीज मोर देन इनफ हैं, दे आर वेरी सेटिस्फैक्टरी। खवातीन जैसा कि PTI की तरफ से कहा गया कि 10,000 से ज़्यादा वर्कर्स उनके गिरफ्तार हैं और जेलों में हैं, तो खवातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात की जो बात की जा रही है ये बड़ी एक सेंसिटिव बात है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि खवातीन के साथ ज़्यादती हुई है, कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। अब उसके लिए इमरान खान अगर ये कह रहे हैं और इसकी कंफर्मेशन भी दे रहे हैं तो उनको इसके लिए एविडेंस पेश करें। तो बस इतनी सी बात है। और मैं आप ये बता दें, एक छोटे सा क्वेश्चन है जिस जहां से आपने बात खत्म की है, ये जो आपको पर्ची देते हैं तो इसमें स्पेलिंग स्कूल में जो फर्क नहीं करते आप कि कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए? सबके पास क्या एक ही फोटो कॉपी आपको करके देते हैं कि बजाय आप पढ़ें कि मैं तहरीक इंसाफ से मुस्तफी हो रही हूँ, मेरा 9 मई को, कुछ थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच अपने पास से कर लिया करें।